بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لڑکے، تو اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، جب مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد طلب کر، اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ تمام امت اکٹھا ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور تمام لوگ جمع ہو کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس حدیث میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ 1، اللہ کے حق کی حفاظت کرو۔ تم اللہ کے حق کی حفاظت اور نگرانی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، شریعت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی سے ظاہر ہوتی ہو، نماز میں، روزہ میں، صدقات و خیرات میں، زکوٰۃ میں، اخلاق میں، گفتگو میں، معاشرہ میں اللہ کے احکام اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تم پابند ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بھی دنیا و آخرت کی ہر پریشانی و مشقت سے تمہاری حفاظت اور تمہاری دستگیری کرتا رہے گا۔ نیز تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو، شریعت کے پابند ہو جاؤ گے تو تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے سامنے ہے تو پھر تم کو کسی اور کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں، اور جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو پھر کون تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ 2، صرف اللہ سے مانگو۔ دوسری نصیحت نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جب تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی دولت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ انسانی عقل حیران اور ششدر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو اس کے تمنا اور آرزوؤں کے مطابق دے دے تو اس کی دولت میں سے اتنا بھی نہیں جاتا جتنا سمندر میں سے سوئی کی نوک میں آ سکتا ہے، اور وہ صاحب دولت بھی خوش نصیب ہے کہ ادھر تم اللہ سے مانگتے ہو اور ادھر اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور بے چین ہو کر تمہارے پاس لے کر آتا ہے، اور اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے، تم بھی مقبول بارگاہ ہوئے اور اس کی دولت کو بھی عند اللہ شرفی قبولیت حاصل ہوا۔ تم نے تقوی اختیار کیا اور اس کا مال ایک متقی کو پہنچ گیا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن کے علاوہ کسی کو دوست ہرگز مت بناؤ، اور تمہارے یہاں کا کانا متقی لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا ہرگز کانے نہ پائے، لہذا تمہارا دوست بھی کامل ہونا چاہیے اور تمہارے مہمان بھی متقی لوگ ہونے چاہیے۔ 3، صرف اللہ سے مدد مانگو۔ تیسری نصیحت نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جب کسی مصیبت اور دشواری میں مبتلا ہو جاؤ، کسی پریشانی میں، بیماری میں، دشمنوں کے نرغہ میں آ جاؤ اور ہر طرف سے تمہیں ستایا جا رہا ہو، تو ایسے حالات میں تمہارا دستگیر صرف اور صرف اللہ ہے، اس لیے صرف اسی سے فریاد کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ 4، مخلوق تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور تمام امت مل کر تم کو کسی بات کا نفع پہنچانا چاہے
تو اس سے زیادہ ایک پیسہ کا نفع بھی نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ لہٰذا مخلوق سے زیادہ امیدیں مت باندھا کرو، یہ فضول خیالات ہے۔ تمہیں اپنی محنت خود کرنی ہے، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو اس بہانہ سے ملتا رہے گا، اور ہر وقت اللہ کی یاد تمہارے اندر غالب رہے گی۔ 5 مخلوق تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ 5ویں نصیحت نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہو کر جمع ہو جائے کہ تم کو نقصان پہنچائے تو اس سے زیادہ ایک ڈیلے کے برابر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ کسی کو کوئی طاقت نہیں جو تمہیں نفع پہنچائے یا تمہیں کچھ نقصان پہنچائے، اس لیے سارا بھروسہ اللہ پر کرو اور اللہ تعالیٰ ہی کے نیاز مند بن جاؤ۔ جزاک اللہ۔